مصروف ہی بڑے ہیں. ویسے ہم پورا پاکستان گھوم آئے ہیں لیکن کبھی آنکھیں بند کر کے اپنے اندر نہیں سیر کی حضرت. اسی لیے تو حضور بلے شاہ نے کہا تھا نا, جا وڑدا مندر مسیتی, کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں ہے. آکھے پیر بلے شاہ کوئی اڑدیاں پھڑنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں ہے. حضرت سلطان بہو پھر بولے, آپ فرماتے ہیں نہ کر ترلے خواج ہزر دے, نہ کر ترلے خواج ہزر دے, تیرے اندر آب حیاتی ہو ہے. پھر اقبال بولے, آپ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن ہے. پھر حضرت عارف کھڑی بولے, حضرت آپ فرماتے ہیں اوے تجھے کیا پتا تیرے اندر ہے کیا. فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے. بھائی اس وقت کیا تھا, کیونکہ سیفوں کا تو تصور نہیں تھا, بینک ابھی ہوئے کوئی نہیں تھے, تو کیا کرتے تھے لوگ اپنے گھروں میں نا مٹی میں دبا کے اس طرح کی چیزیں رکھا کرتے تھے. تو حضرت نے اشارت اس طرف بات کی. آپ فرماتے ہیں جس طرح تو خزانہ مٹی میں دباتا ہے نا, اسی تیرے اندر بھی ایک خزانہ دبایا گیا ہے. ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے. لبڑا نہیں تینوں اینج کوئی ترقی چیز حضور جے لبڑا ہے تو پھر کی طریقہ ہے. فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. اندر جی بڑا ہی کچھ, اندر بڑا کچھ ہے. نہ کر ترلے خواج ہزر دے, تیرے اندر آب حیاتی ہوا ہے. تو اقبال نے کیا کہا تھا, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دلے مرتضیٰ سوز صدیق دے. بڑھو حضرت اپنی دکھ کی بات ہے, میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی ہے. اسی سارے نو ٹھیک کرن ٹرے ہیں, آپ ہی ہونا کوئی نہیں ہے. میرے معاشرے کو یہ بیماری لگ گئی, ہمیں سب کے عیب نظر آتے ہیں, اپنے نہیں آتے کوئی. یہ میرے پردادا پیر و مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی. بھائی بزرگوں کے بھی مزاج ہوتے ہیں, تھوڑے کچھ کے مزاج میں جلال ہوتا ہے, کچھ بڑے نرم ہوتے ہیں. حضرت بڑے رقیق القلب تھے, بڑے نرم تھے. تو آپ کا ایک مرید تھا گجر بابا, ٹھیک ہے جی, اس کو بھی یہ بیماری لگ گئی, دوسروں کے عیب دیکھنے کی, اپنے نہیں دیکھنے. وہ حضرت بڑے پریشان ہوئی, یار یہ بڑی عجیب بیماری لگ گئی ہے, تو اس کا کس طرح علاج کریں. تو بڑی عید آ گئی, حضرت نے پروگرام بنا لیا علاج کا, ٹھیک ہے جی. آپ نے اس کو وہ پیغام بھیج کے نا بلایا. جب آیا تھا حضرت گجر بابا تھا, تو آپ اس کو فرمانے لگے, یار وہ عید آئی ہے تے جڑا نا وہ لیلا لین جانا, تے مینوں تو کوئی ڈنگراں دی پچھان نہیں, تے ذرا چل ہاں میرے نال منڈی, ذرا کو لیلا تے مینوں چنگا دیا لے دے. وہ بڑا خوش, اللہ حکیم صاحب کو کس چیز کی پہچان نہیں تھی, وہ بڑا خوش ہوا, لے پیراں دا لیلا لینا. حضرت اس کو لے کے نا چلے گئے منڈی. حضرت نے ایک لیلا دیکھا, آپ نے فرمایا بابا جی دیکھو لیلا ٹھیک ہے. وہ جناب اگے ودیا, پہلے لیلے دیاں کھریاں دبائیاں, منہ کھول کے دند ویکھے, کن چوک کے ویکھے, پچھو پٹھ دبائی. کہندا حکیم صاحب کچھ چنگا نہیں ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اگے گئے, فرمایا انہوں ویکھ, اونجی چیک کر کے کہندا حکیم صاحب ہے بھی نہیں جی چنگا ہے. تیسرا اونجی چیک کر کے حکیم صاحب ہے بھی نہیں جی ٹھیک ہے. چوتھا انہوں بھی انجی چیک کیتا, کھریاں چیک کیتیاں, منہ کھول کے ویکھیا, کن چوک کے ویکھے, پچھو پٹھ بھی دبائی. کہندا حکیم جی ہے بھی نہیں جی چنگا ہے. آپ بھی بول پے. آپ نے فرمایا بھائی ایویں لے لے تے نہ ریجیکٹ کری آ, سن لیلا کی کہن دے. وہ انداز ہے نا بزرگوں. وہ کہندا حضور لیلا بھی کچھ کہندا ہے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا کچھ کہندا ہے. عرض کیتی حضور دسو ہے لیلا ہن کی کہن دے. آپ نے فرمایا لیلا کہن دیا کی جی, اینوں پوچھو, میریاں تے بڑیاں کھریاں چیک کیتیاں, میرے تے کن چوک کے بھی ویکھے ہوں, میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے ہوں, میری تے پچھو پٹھ بھی دبائی سی. اینوں پوچھو کدی اپنے آپ ہی انج ویکھے. یہ بیماری لگ گئی ہے, اپنے آپ کو نہیں ویکھنا. لیکن یاد رکھو جس دن اپنے آپ کو ویکھو گے گل اس دن ہی بننی. نہ کر ترلے خواج ہزر دے, تیرے اندر آب حیاتی ہو, اندر ہی ہے سارا. اور حضرت یہ یاد رکھیں, علیحدہ بات ہے حضرت جی, اسی 2.5 کلو کا موبائل تو جیب چ پایا ہے, لیکن ساڑھے کتاب والی ٹائم کوئی نہیں ہے. ہم 2 لاکھ کا موبائل خریدنے کو تیار ہے, 300 کی کتاب ہمیں مہنگی لگتی ہے. تو کیا ہوا, ہمارا رشتہ کتاب. میں کہتا ہوں یار چلو ٹھیک ہے یار, موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو, لیکن کم پڑھو تو صحیح نا یار. ہمارے بڑے میں دے کے کیا گئے ہیں. اور 2 بابے حضرت, ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ سادی, ان دونوں نے حضرت مثالیں دے کے نا بڑے بڑے اوکھے مسئلے آسان کر کے بتا دیے. لیکن نہ گلستان پڑھنے کا ٹائم, نہ بوستان پڑھنے کا ٹائم, نہ ہمارے پاس مثنوی پڑھنے کا ٹائم. نہیں, ٹائم نکالو. یہ مثنوی میں مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے, تو ان کے پاس نا ایک بڑا قیمتی ہیرا تھا, بڑا قیمتی اور نایاب ہیرا تھا.
وہ جب بھی جس بزرگ کے پاس وہ ہیرا ہوتا نا تو اس کا انتقال ہونے لگتا تو اس کو حکم پیچھے سے یہ تھا کہ کسی نااہل، اب تو حضرت جی کھیڑ چل گئی نا، پیر دا پتر ہی پیر ہے جی، پہلے اس طرح نہیں تھا حضرت جی۔ اب ساری طریقت کے شجرے پڑھ کے دیکھ لیں، کسی جگہ آپ کو پتر نظر آئے گا، نہیں تو حضرت جی آگے بدل جاتا ہے معاملہ سارا جا کے۔ تو جس کو تو نے اس کا اہل سمجھنا ہے نا، اس کو تو نے یہ نعمت دے دینی ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں جن بابا جی کے پاس ہیرا تھا نا، تھے بڑے دانا، بڑی کرنی والے بابا جی تھے، بڑے بڑے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ ہیرا چرا لیں، لیکن نہیں چرایا گیا۔ اب فرماتے ہیں وہ چند لڑکے بیٹھے، آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہو تو پھر اس کا تذکرہ بڑا ہوتا ہے۔ چند لڑکے آپس میں بیٹھے تھے تو بات ہیرے کی چھڑ نکلی۔ وہ ایک میرے جیسا نا بوتا شعر جو بنتا تھا، اس نے کہا لو یہ کون سی بات ہے، میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے، میں تو اس طرح ہیرا لے کے آؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی دھیان سے جانا، بابے ہوری بڑے شعر نہیں، ابل تے کو لبدا نہیں پرے پیالے والا، یہ کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایکن والا ہے۔ یہ کو بابوں سے لینا سوکھا کام ہے، یہ بندے کی جند رول دیتے ہیں پکڑ کے۔ ابل تے کوئی لبدا نہیں پرے پیالے والا، یہ کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایکن والا، تے پھڑ کے بندے دی اسٹیم کا ہٹ دینے پھڑ کے ہیں بلا پھلا ہوندا ہے تے پھر کام بندا جا کے ہیں جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں، جیڑا سانو رائیں آکھے جنت پینگاں پائیں ہیں، چھوٹی بات ہے، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیں ہیں۔ تو یہ تو بندے کی جند مار دیتے ہیں، بندے کی ہستی مٹا دیتے ہیں۔ تو اقبال نے تو کہا تھا مٹا دے اپنی ہستی کو، بہرحال چلو ایک نیا ٹاپک چھڑ جائے گا۔ تو وہ انہوں نے کہا بھائی اگر تو بابا جی سے ہیرا چرا لائے گا تو ہیرا تو تیرا ہی ہوا، ہم اپنی طرف سے بھی تجھے یہ انعام دیں گے۔ اس نے کہا بات ہی کوئی نہیں۔ وہ جناب بابا جی کے در پہ آیا، دروازے پہ دستک دی، بابا جی نے مشکڑی چکی دی تو دروازہ کھولیا۔ انہوں نے پوچھا بابا جی خیر؟ انہوں نے کہا بھائی مجھے فلاں جگہ جانا پڑ گیا تو 3 دن لگ جائیں گے مجھے واپسی میں۔ اس نے کہا بابا جی مجھے بھی وہاں ہی جانا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے جانا ہے تو میں اس لیے حاضر ہوں کہ چلو اکٹھے چلتے ہیں، تو اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ بابا جی نے کہا کوئی گل ہی نہیں ہے، آؤ چلتے ہیں۔ دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ ایک جگہ نا رات آئی، ایک درخت کے نیچے جو ہے نا وہ سونے کا فیصلہ کیا گیا۔ بابا جی نے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ جبہ اتارا، درخت کے ساتھ لٹکایا، قمیض اتاری درخت کے ساتھ لٹکائی، ٹھیک ہے جی، ہاتھ کا سرانہ بنایا اور قبلہ رخ ہو کے سو گئے۔ اللہ حضرت جی تو سو جائے وہ بابا کائے کا ہوا ہے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آ، درد مندانو یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ، یہ نہیں سوتے حضرت جی، یہ نہیں سوتے کوئی، لیکن اس نے سمجھا کہ شاید سو گئے ہیں۔ اس نے کیا کیا، اٹھا تو حضرت رپیٹ ختم کر دی، میں نے بڑی کوفت ہوں ہے دینا سادہ فرمان۔ وہ جب اٹھا نا تو پہلے اس نے بابا جی کے کوٹ کی اندر والی جیب دیکھی، ہیرا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، ادھر والی دیکھی ہیرا کوئی نہیں، سائڈ والیاں دیکھیاں ہیرا کوئی نہیں، ساری قمیض کھولی ہیرا کوئی نہیں، بابا جی دی بشکڑی کھولی ہیرا کوئی نہیں۔ بڑا حیران ہویا، دوپہر نوں تے ویکھیا سی ہیرا بابا جی دی جیب 'چ سی، ہوں ہیرا کدھر گیا۔ بہرحال وہ ساری رات یہی پتہ بابا جی کو بھی تھا۔ جب تہجد کا وقت آیا تو بابا جی نے تھوڑی سی کھانسی کی، وہ جا کے سو گیا۔ بابا جی اٹھے، تہجد پڑھی، فجر کے لیے اس کو بھی جگایا، سفر شروع کر دیا۔ جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گئے۔ کہا بھائی میں نے تو رات یہاں گزارنی ہے، اب تو نے جہاں جانا چلا جا، کل ادھر واپس آ جانا، پھر چل نکلیں گے واپس۔ وہ بیچارہ جا کے دھکے دھکے کھاتا رہا، رات گزاری، پھر آ گیا، پھر سفر ہوا۔ اسی طرح ایک جگہ ٹھہرے، بابا جی نے سب کو اتار کے لٹکایا، وہ ساری رات اسی طرح پھر تلاشی لیتا رہا کہ ہیرا نہیں ملا کوئی، اور جو واپس آیا ہار گیا۔ وہ دوستوں کے پاس گیا، بڑی بے عزتی ہوئی، لیکن مولانا فرماتے ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ کیا کیا؟ اس نے اٹھ کے بابا جی کے دروازے پہ گیا، جا کے دستک دی، بابا جی باہر آئے، پیروں میں گر گیا، حضور معافی فرمانے لگے کوئی نہیں، اسی پہلے معاف کر چھڑے۔ پھر تھوڑے وہ دبا کے نا گوڑے چھوڑے، بابا جی ہوں ایک گل تے دسو، وہ کی؟ حضور سویرے میں ویکھنا سا ہیرا آپ دی جیب چ ہوندا سی، وہ رات نوں ہیرا کتے چھڑ دے ہو؟ اور 2 رات لو لو میرا رہا کھ نہیں ہے، دسو رات نوں ہیرا کتے چھڑ دے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگے وہ بے وقوف، تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا تھا، میں تو ہیرا تیرے سامان میں چھپا دیتا تھا۔ تو 2 راتیں ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، میں تو تیرے میں چھپا دیتا، کیونکہ مجھے پتا تھا تو نے میرے میں تلاش کرنا، تو نے اپنے میں کوئی بھی نہیں کرنا ہے کوئی ہے، اور تو 2 راتیں میرے سامان میں تلاش کرتا رہا، اگر اپنے میں کرتا تو تجھے ہیرا مل جاتا۔ یہ مثال دے کے مولانا کہتے ہیں تو دوجیاں جو پھولن ڈے ہیں، ہیرا تے تیرے اپنے ہی اندر ہے۔ ہاں حضرت جی، جس دن تلاش کرو گے حضرت اسی دن مل جائے گا، لیکن دکھ ہے حضرت تلاش کر نہیں رہے،
तलाश कर जा जा वड़दा मंदिर मसीह थी कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं आखे पीर बुले शाह उड़दियां पढ़ना है जड़ा घर बैठा उन पढ़े ही नहीं वफी अनफुसिकुम मफला तुबसिरू कद अफलाह मन तज़क्का वज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल्लाखिरतु खैरुम व अबका इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। अपने अंदर तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तज़ा सोज़ सिद्दीक दे जिगर से वही तीर फिर पार कर तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर मेरी नाव गर्दाब से पार कर ये साबित है तू इसको सही यार कर है दुआ मांगा करो हज़रत अल्लाह की अल्लाह हम पे भी रहम फरमा दे बस हज़रत उनका नाम ही आए तो रूह मचल उठे रूह तड़प उठे। ये मुझे नहीं पता ये कि सूफी बुजुर्ग का शेर है लेकिन लिखा कमाल था हज़रत उन्होंने। वो कहते जब सरवर आलम की नातें गुलशन में अनादिल पढ़ते हैं ये ना समझो कि हम पढ़ते हैं ठीक है जी हम तो बड़े अजीब अंदाज से पढ़ते हैं ना एने दे तो पढ़ांगा जी लेकिन कुर्बान जाऊं बुलबुल आज भी फ्री पढ़ती हैं। जब सरवर आलम की नातें गुलशन में अनादिल पढ़ते हैं अरे फूलों की बात तो रहने दो सब खार हंसी हो जाते हैं जब उनका नाम आता है ना तो जी फूल तो फूल कांटे भी हंसी हो जाते हैं। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह हम पे भी रहम फरमाए हैं हम निकले इस काम से ना जी। वो मुझे कह रहे थे जी हजरत मौला मुझे कह रहे थे कि हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से भी जो है ना वो गुफ्तगू फरमानी है तो कुर्बान जाऊँ हजरत वो तो बहुत बड़े लोग थे हजरत जी हैं। मैं उधर भी बयान कर रहा था कि बंदा हजरत जी क्या मामला करे। ये लिखा है कि सैयदा खातून जन्नत हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हर रात 1000 नवाफिल पढ़ा करती थी। हाँ ये अब आने लगा ना रमज़ान तो हमसे तो 20 तरावियाँ नहीं पढ़ी जाती हैं सारे मुक्तदी मुफ्ती हो जाने नहीं 8वीं पढ़ सकते मैं पढ़ी आपी दी इसलिए 8वीं पढ़ सकते मैं भाई बड़ी गल तू पढ़ रही है इमाम अहमद रज़ा खान साहब ने नहीं पढ़ी है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने नहीं पढ़ी है हजरत मुजद्दिद अल फिसानी ने नहीं पढ़ी है तूने पता नहीं कहाँ से पढ़ दी है सब मुफ्ती हो जाते सिर्फ क्या डरा बस बेअमली का बार है। लेकिन कुर्बान जाऊं कितने 1000 नवाफिल पढ़ा करती और लिखा है कि जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सदाए फजर बुलंद करते थे ना तो फिर अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज करती थी या अल्लाह वो कोई रात तो ऐसी बना कि फातिमा का सजदा ही मुकम्मल हो जाए हैं। लेकिन हजरत ये आज देखो तो सही हजरत हम कितनी दूर निकल आए हम कितनी दूर निकल आए। ये हमारे बुजुर्ग हुए हैं हजरत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं मुझे पता चला कि फलां जगह एक अल्लाह के बुजुर्ग रहते हैं भाई अल्लाह हमें बुजुर्गों की जरूरत है हमें जाना चाहिए बुजुर्गों के पास गुनाहगार लोग हैं भाई हम गुनाहगार होके नहीं जाते। कुर्बान जाऊं वो कैसे लोग थे वो खुद वली होके भी वलियों की ज़ियारत करने जाया करते और मैं अक्सर कहता हूँ यार कितना सोना दौर था। अब तो जिसको पूछो वो कहता मैं ही वली हूँ कुतुब भी मैं ही हूँ कलंदर भी मैं ही हूँ मुजद्दिद भी मैं ही हूँ औताद भी मैं ही हूँ सारा कुछ ही मैं हूँ। लेकिन कुर्बान जाऊं कितना सोना दौर था जो सारा कुछ ही थे वो मानते कुछ नहीं थे। काले मेढे कपड़े काला मेढा भेस गुनाही भरिया मैं फिरा लोग कहन दुर्वेश। बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद आप फरमाते हैं बुरा ढूंढन चलियां जग में बुरा ना कोई जदू अपने आप नू वेखिया मुझसे बुरा ना कोई है। कुर्बान जाऊं बेदम वारसी आप फरमाते एक जुए खूं आंखों से रवा होती है जब अपनी हकीकत मुझ पे अयां होती है। इमाम आले सुन्नत मुजद्दिदीन दीनो मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो सुए लालाजार फिरते हैं तेरे दिन बहार फिरते हैं और एंड पे क्या अर्ज करते हैं और कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। अब चलो मैं नहीं वो कहूंगा जो इमाम ने खुद को कहा था कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा तुझसे शहदा हजार फिरते हैं। और जो सारा कुछ ही थे वो कहते थे हम है ही कुछ नहीं है लेकिन हजरत जी पता नहीं सानू की हो गया पता नहीं हमें हो क्या गया। लेकिन कुर्बान जाऊं याद रखो हजरत जी ये बात याद रखना आकड़ के कदी किसी को कख नहीं जे लब्बा है जिन्हों लब्बा जिन्हों लिख के लब्बा जिन्हों मिट के लब्बा जी। हाँ एवं तो इकबाल ने कहा था थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। पता नहीं हजरत हम किस शब्द निकल गए
آج ہمارے پاس یہ کمائی ہے جی فلانے MNA صاحب میرے یار وہ کتنے گئی جنہوں نے اتنے ہی آ رہی ہیں کیا کمائیاں جس کو پوچھو بکری داستان ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اب فرماتے جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے حیران کیا وہ یہ تھی کہ بھائی یہ فطرت کس طرح بدلی. یہ شیر نے بکری کب سے چرانی شروع کر دی؟ بھائی شیر کی فطرت میں ہے نا کھانا. اگر شیر کو بکری نظر آئے تو آپ کو گھنٹے کا لیکچر نہیں دینا پڑے گا کہ بھائی تو نے یہ کھانی ہے, وہ آپ کے بغیر ہی جھپٹ پڑے گا. لیکن وہاں فطرت بدلی ہوئی ہے, بکریاں چر رہی ہیں, شیر چرا رہے ہیں. اگر کوئی بکری باہر نکلتی ہے شیر کھاتا نہیں, پکڑ کے پھر واپس لے جاتا ہے. آپ فرماتے سب سے زیادہ مجھے حیران اس چیز نے کیا تھا. تو کہتے میں نے سوال کیا, میں نے کہا میمونہ یہ تو بتا یہ شیروں اور بکریوں کی یاری کب سے ہو گئی, یہ دوستی کب سے ہو گئی, یہ صلح کب سے ہو گئی؟ تو آپ فرماتے ہیں حضرت میمونہ نے جواب کیا دیا. آپ آگے سے فرماتی ہیں عبداللہ جس دن دی میں اپنے اللہ نہ صلح کر لی ہے نا ادن دیا نہ شیراں نے میری بکریاں نے بھی صلح کر لی ہے. صلح کر لو یار, صلح کر لو. یہ تو ہونا کھ بھی نہیں جی ہے. ایک جنازے کا اعلان ہونا ہے, ایک کلہ کا ہونا ہے, ایک 10ویں کا ہونا ہے, اور کی ہونا ہے حضرت, اب کو بھی نہیں ہونے ہے. ویسے حضرت جی ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے ہیں, مجھے اعلان کی بھی سمجھ نہیں آتی. وہ جنازے میں بندہ مجھے کہتا ہے جی اعلان کر دو کل کل 10واں کٹھا ہی ہوئے گا. میں یار تو پاگل تے نہیں, وہ کل تے تیجے دن ہوں تے 10واں 10ویں دن ہوں, میں کس طرح کہہ رہا کہ کل تے 10واں کل کٹھا ہوئے گا بھائی. یا پھر یہ کہو کہ بھائی کل سالے ثواب کی محفل ہوگی, 10واں 10 دن کے بعد ہوتا ہے, کل 3 دن کے بعد ہوتا ہے اعلان. اب وہ بھی نہیں ہونا حضرت, وہ بھی گیا حضرت جی. 40 اینے نونجی کر لینا. دیکھو نا میاں صاحب تو 100 سال پہلے کہہ گئے جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ڈردے ہاتھ نہیں لاندے ہیں جنالی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے گھر دے ہیں. وہ ابے نے جڑے پتر نہیں پتہ نہیں کی نہیں کیتا, جو پتر دی واری آندی پتر نہانا لبدا پھردا ہے, وہ تینوں نہیں نہانا آندا ہیں. تو نے ٹچ موبائل چلانا سیکھ لیا, تو نے موٹر سائیکل چلانی سیکھ لی, تو نے کار چلانی سیکھ لی, تو نے پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا. تو نے یہ کیوں نہیں سیکھا ہے کوئی ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈردے جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے. کوئی بھی ہاں صلح کرو, کچھ بھی نہیں ہونا. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے زوراور سترانے بیوقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے, لیکن حضرت جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. ہاں کر کے تو دیکھو یار, کر کے تو دیکھو. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت محدث ہیں, یہ بہت بڑے, حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالی. فرماتے ہیں میں جو ہے نا وہ اپنے گھر سے پیدل حج کرنے کے لیے گیا. تو یہ پہاڑی ہے مکہ شریف میں, کوہ ابو قبیس, ٹھیک ہے جی. تو اب تو جب وہ حرم کی توسیع ہوئی نا تو کافی یہ پہاڑی کٹ گئی ہے, لیکن اس وقت تو موجود تھی یہ کوہ ابو قبیس. آپ فرماتے جمعے کا دن تھا, میں عصر کی نماز پڑھ کے نا کوہ ابو قبیس پہ گئے. تو آپ فرماتے ہیں وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے. آپ فرماتے ہیں میں ان کے تھوڑا پیچھے بیٹھ گیا, اور فرماتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں نا مناجات کر رہے تھے. کہتے پہلے انہوں نے نا ایک سانس میں اتنی بار یا ربو یا ربو یا ربو کہا. آپ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی گردن کی رگیں پھول گئیں اور رنگ سرخ ہو گیا. کہتے ہیں حضرت نے چھوڑ دیا. کہتے پھر اسی طرح یا اللہ اتنی بار کہا کہ رگیں پھول گئیں, رنگ سرخ ہو گیا, پھر حضرت نے چھوڑ دیا. پھر اسی انداز سے یا رحمان ہوں, پھر اسی انداز سے یا رحیم ہوں, پھر اسی انداز سے یا رحم الراحمین. کہتے جب کہہ چکے نا تو پھر عرض کیا کرتے ہیں, یا اللہ میرا جی انگور کھانے کو چاہ رہا ہے, مجھے انگور تو کھلا, اور میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں, مجھے نئی چادریں تو عطا کر. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں نے دیکھا تو ان کے سامنے نا ایک انگوروں کی ٹوکری پڑی تھی, اللہ وہ انگوروں کا سیزن نہیں تھا, اور کہتے ہیں ان کے سامنے انتہائی صاف اور شفاف 2 سفید رنگ کی چادریں بھی پڑی تھی. میں بڑا حیران ہوں یہ کدھر سے آئیں. آپ فرماتے جب انہوں نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ ٹوکری کی جانب بڑھائے نا تو میں بھی جا کے بیٹھ گیا, اور میں نے عرض کی حضور ہے نا انگورا جو میرا بھی حصہ ہے. کہہ دو تیرا حصہ کہاں سے آ گیا؟ کہتے میں نے عرض کی حضور جب آپ اللہ سے انگور مانگ رہے تھے تو میں بھی آمین کہہ رہا تھا. کہتے ہیں اچھا چل کھا لیکن جمع نہ کرنا ہے, کھا لیکن جمع نہ کرنا. آپ فرماتے میں نے انگور کھائے, انگور میں بیج نہیں تھے. آپ فرماتے اتنے لذیذ انگور نہ پہلے کھائے نہ بعد میں کھائے. کہتے پیٹ بھر کے کھائے, لیکن کمال یہ تھا کہ ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہوئے کوئی بھی. کہتے جب پیٹ بھر گیا میں نے کہا حضور بس. فرماتے ہیں ایک چادر میری طرف کر کے کہتے ہیں پھر اس میں بھی تیرا حصہ ہے, یہ بھی رکھ.
کہتے میں نے عرض کی نہیں حضور میں تو حج کرنے کے لیے آیا ہوں, میرا لباس ٹھیک ہے مجھے نہیں. پھر فرمانے لگے چل پیچھے ہٹ, مجھے تو کر لینے دینا. کہتے میں پیچھے ہٹ گیا. حضرت نے ایک چادر بطور تہمت نیچے باندھ لی اور ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ لی, اور آپ کوہ ابو قبیس سے نیچے اترے اور صفا مروہ پہ آئے. کہتے جب صفا مروہ کے درمیان آئے نا تو ایک فقیر آیا اور آ کے عرض کرتا ہے اے فرزند رسول علیہ الصلوۃ والسلام, یہ پرانی چادریں مجھے دے دیں, اللہ آپ کو پھر جنت کی چادریں عطا کرے. کہتے انہوں نے وہ پرانی چادریں اسے دیں اور دے کے نا چلے گئے. کہتے میں نے فقیر سے پوچھا وہ یہ کون بزرگ ہے؟ تو آپ فرماتے ہو فقیر مجھے حیران ہو کے کہتا ہے تو ان کو نہیں جانتا؟ کہتے میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا. تو کہتے ہیں اسے مجھے تعارف کروایا یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یار. یہ 4 پہ نہیں جھوٹ بولتا پھرنا ہے. ہاں تو وفادار ہو تیری جنتوں گوڑ پہ جائیں گے. ہاں اور یاد رکھو بڑے وفادار لوگ تھے حضرت. یہ علماء کے اسپیشل اس بات کی باریکی کو سمجھیں گے. میں ایک دن حضرت وہ پڑھ رہا تھا آئے ہائے ہائے ہائے, تو لکھا ہے کہ حضرت نے نا بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا, برانڈڈ جبہ جس کو میں کہہ سکتا ہوں برانڈڈ جبہ آپ نے پہن رکھا تھا. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ایک ہوتا ہے حضرت جی تنقید برائے تنقید, وہ میرے معاشرے کو بڑی عادت ہے تنقید برائے تنقید. ایک ہوتا ہے تنقید برائے اصلاح. آپ نے نا تنقید برائے اصلاح کی. عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے, یہ لباس نہیں آپ کو دیتا. تو لکھا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جبے کے بٹن کھول کے دکھائے تو نیچے حضرت نے بوری کا لباس پہن رکھا تھا. فرمانے لگے سفیان اے جبہ میں لوکاں لی پایا تاں اتے پایا, اے اپنے یار لی پایا تاں تھلے پایا. کتنا خلاص تھا حضرت ان لوگوں, اتنا وہ دکھاوے سے بچتے تھے. فرمایا سفیان یہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو اوپر پہنا ہے, یہ میں نے اپنے یار کے لیے پہنا ہے اس لیے اس کو نیچے پہنا ہے. وفا کرو حضرت, کر کے تو دیکھو. یہ کتاب جو ہے نا ویسے تو نہیں, کیونکہ یہ وحدت الوجود کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی, یہ وحدت الوجود کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے. تو بہرحال اب تو خیر بازار سے ملے گی بھی نہیں ہے. گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی اس کی مصنف ہے تذکرہ غوثیہ, اور جس کا مرشد نہیں اس کو یہ نہیں کتاب پڑھنی چاہیے, بہت خرابی ہوگی. یہ اسی کو پڑھنا چاہیے جس کے پیچھے مرشد ہو. وہ کیونکہ یہ ملفوظات ہیں حضرت غوث علی شاہ قلندر قادری رحمۃ اللہ تعالی, گل حسن شاہ اس کے مصنف ہیں حضرت. تو لکھا ہے کہ میں صدر جی میں بس مجھے اندازہ ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے, میں بس بات مکمل کرنی ہے, آپ نہ ٹینشن نہیں. میں بڑا حساس ہوں اس حوالے سے, میں خود بڑا حساس ہوں اس حوالے سے کہ اللہ کی مخلوق کا آزمائش میں نہ پڑے. میں خود بڑا حساس ہوں. تو وہ جو ہے نا اس میں گل حسن شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان ابھی جدا نہیں ہوا تھا. وہ انڈیا کا بڑا مشہور دریا ہے دریا جمنا. ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہے کہ دریا جمنا میں نا باڑھ آ گئی, سیلاب آیا, اور اب تو حضرت کیونکہ دریاؤں کے ارد گرد پتھروں کے بند گئے ہیں, اب تقریباً دریا اپنی حدوں میں بہتے ہیں. اب دیکھیں نا جب داتا حضور لاہور جلوہ گر ہوئے تھے تو اب راوی کے کنارے جلوہ گر ہوئے تھے. اب راوی کہاں ہے, داتا حضور کہاں ہے؟ ٹھیک ہے جی, جب بابا صاحب آ کے پاک پتن شریف بیٹھے تھے تو آپ تو دریا کے کنارے بیٹھے تھے. اب پاک پتن شریف کہاں ہے اور دریا کہاں ہے, رخ بدلتے ہیں. وہ کیا ہوا, دریا نے نا رخ بدل لیا, دریا گاؤں کی جانب چل نکلا. اب سب کو پتا ہے جی پانی پہ کس کا زور ہے, روک سکتا پانی کوئی نہیں روک سکتا. لیکن تب لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے, لیکن لوگ تھے یقین والے. آج ہم پڑھ گئے ہیں لیکن یقین ہم پہ کوئی نہیں ہے. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے نا شاہ صاحب کی خدمت میں آئے. آگے عرض کی تھی حضور دریا پنڈ نوں ٹر پیا, ہوں دریا کے کدا زور ہے, تسی اللہ والے ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی, مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کائی. شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. عرض کی تھی حضور کوئی دعا فرماؤ دریا رخ بدل جائے, میرے سارا پنڈ رڑ جانا. آپ نے فرمایا جی کرو کئیاں چکو تو آؤ میرے نال. بند تو تھا نا لیکن کچا بند تھا. آپ چڑھے بند پہ اور آپ نے نا وہ بند توڑنا شروع کر دیا, اور سارے پنڈ والے نے کیا تھی بھی توڑو. جن کہیں منن والے ہیں وہاں تمہیں پتا ہے کت کو ہوں جی. وہ جناب انہوں نے کہا شاہ جی بند نے تو بچایا دریا, اگر بند بھی توڑ دیں گے پھر تو گیا سارے کا سارا گاؤں. یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم نے نہیں یہ کام کرنا کوئی. وہ سارے چھوڑ کے نا
चले गए। शाह और कले लगे रहे मट्ठा मट्ठा बन करोचने दे। और सारे जाके लोग छतों पे चढ़ गए, अभी पानी आया, अभी पानी आया, पानी तो आया कोई नहीं। शाह और मुंडे कली कई रख के ना कले ही पे आने वापस। उस वक्त तो किसी ने शाह साहब की जानी तवज्जो नहीं की, सारे दरिया की जानी भागे। लिखा है तज़किरा गौसिया में, जब जाके देखा तो दरिया 2 कोस पीछे चला गया था, पानी उतरा नहीं, उसने रुख ही बदल दिया, दरिया अपनी समती तब्दील कर गया। सब बड़े हैरान हुए, भाई ये क्या हो गया। अब वो सारे ना शाह साहब के पास आए कसूर माफ करवाने। शाह साहब पैर तो दे सन, हुजूर माफी दे दे, मुस्कुरा के कहने लगे कोई नहीं जाओ। अलगीती हुजूर ने राज भी तो दसो ना। फरमाया केड़ा? हुजूर दरिया 2 को परे किवें टुर गए? फरमाया खुद ही कह रहे हो राज है, तो फिर राज ही रहने दो उनका। नहीं हुजूर दसो तो सही। आपने फरमाया यार गल है वे बन भरना शुरू किया, तुहानूं भी किया, तुसीं ते भन्निया कोई नहीं, तुसीं टुर गए। मैं मट्ठा मट्ठा भनदा रहा ते नाल अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ करदा रहा, या अल्लाह ये पानी एवें नहीं साडे पिंड वाल टुरिया, तेरी मर्जी ना टुरिया है, ते तेरी मर्जी साडा पिंड डोबन दी है, ते मैं ते तेरा बंदा बना, ते मैं ते तेरी रज़ा च राजी हां, मैं तेरे नाल रल के डोबांगा। है क्या? तो मैंने मट्ठा मट्ठा बंद तोड़ता रहा मैं। तो बस फिर थोड़ी देर बाद गैर से आवाज क्या आई, बंदे तो वो कर रहा है जो हम चाहते हैं, चल फिर हम वो कर देते हैं जो तू चाहता है। हाय खुद ही को कर बुलंद इतना है। हमने क्या करना है? हमसे तो ये 4 बाल नहीं रखे जाते, हमसे तो ये 4 बाल नहीं रखे जाते, हमसे तो सर पे ये आधा पाव की टोपी नहीं रखी जाती, हमने क्या इकट्ठा करना? वो तो करने वाले कर गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो तेरे, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। ठीक है जी, 5 मिनट रह गए। आखिरी बात, ये कुर्बान जाऊं, आप तो नहीं माशाल्लाह, बच्चे उलमा बैठे हैं। हुजूर पीर सैयद जलालुद्दीन शाह मशहदी रहमतुल्लाह अलैह, वो छोटा नाम नहीं है, हाफिजुल हदीस है। जैसे हमारे बच्चों को कुरान याद है, हज़रत को ऐसे हदीस मुबारक याद आती है। भाई फैज़ था ना, निगाह आती है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। तो दूसरी तरफ सियालकोट की बड़ी मशहूर व मारूफ और रूहानी शख्सियत है हुजूर हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह अलैह। तो शाह साहब की तो उस वक्त तकरीबन जवानी थी, और हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह अलैह को आपका 69 में विसाल हुआ, तो हजरत की उस वक्त भी तकरीबन कमो पेश 120 साल उम्र थी हजरत। तो लिखा है कि जब भी शाह साहब सियालकोट तशरीफ लाते थे ना, तो आप हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह से मिले बगैर नहीं आया कर। और हजरत जी मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिमास करूंगा, हजरत जी अपनी सोबता बड़ियां चंगियां। हाँ मियां साहब फरमाते हैं, छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तो हो जासी मुंह काला, छड़ दे बेदर्दां दी यारी नहीं तो हो जासी मुंह काला, ऐ दे तू तन्हाई चंगी जड़ी बख्शे नूर उजाला। है कला बैली यार किसे पैड़े कला नहीं, किसे पैड़े। देखो ना हजरत जी, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣੇ ਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਛੀ ਸੁਹਬਤ ਉਲਮਾ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਸੂਫੀਆ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਨਾ ਕੋ ਬੰਦਾ ਲੱਭੇ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਖੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਆਏਗਾ ਹਜ਼ਰਤ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ फैज़ आएगा। वो हजरत नहीं जाते थे मिले बगैर, जब भी सियालकोट आना हकीम साहब की ज़ियारत करके जाना। तो लिखा है कि हजरत हस्बे मामूल ना शाह साहब आए बैठे थे, तो 3:30 बजे गाड़ी निकलनी थी खुशाब के लिए, रास्ते में ही हजरत का भी बिकी जो है ना वो आता है। तो मुरीदों ने आकर खबर दी, रो 3 बज गए नहीं थे, आधा घंटा रह गया गड्डी निकले, तो 15-20 मिनट अड्डे जाते भी लगने नहीं। तो फिर हकीम साहब को इजाजत लो चलिए। शाह साहब हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला को फरमाने लगे, हकीम साहब फिर इजाजत दो, मैं जाना है। और हकीम साहब भी कब को मूड था, आप फरमाने लगे, शाह जी फिर पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है कि तुसी रात मेरे को रहो, लेकिन बड़े दर्द वाले लोग थे। शाह साहब आगे से कहने लगे कि जीज़े नसीब एक आरफ वक्त के साथ रात गुजारनी, लेकिन ये है कि मैंने सुबह जाके बच्चों को सबक पढ़ानी है, अगर मैं रात यहाँ रहूंगा ना तो बच्चों का एक दिन ज़ाया हो जाएगा। इसलिए आज मुझे इजाजत दे दें, जब कभी फिर सियालकोट आना होगा ना, मैं एहतमाम करके आऊंगा किसी का, रात आपके पास रुकूंगा। जैसे मैंने पहले कहा था ना, ये लोग नहीं मौका जाने देते नीवा होने का। वारिस शाह साहब ने कहा था, चूड़ियां वालियां नाद वहावन दूर निकालियां जावन, कट्टे परियां इजज वहावन कुरबू दूरी पावन, ये कोई मौका नहीं जाने देते हजरत नबी का। कहने लगे शाह जी इंज करो आज रात को सानू पढ़ा छोड़ो। शाह साहब कहने लगे रात को दारफे वक्त है, मैंने आपको क्या पढ़ाना। तीसरी बार फिर कहते हैं, वो शाह जी चलो इंज करो, आले नजर हो, जो कल का सबक रह जाएगा परसों जाके 2 दिन का इकट्ठा ही पढ़ा दीजिएगा।
لیکن شاہ صاحب فرما لے کہ نہیں حضور آج چھٹی دے دیو, اگوں جدوں آواں تو رواں گا. آپ نے فرمایا جویں تہاڈی مرضی. اب سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا, ٹھیک ہے جی. آپ اٹھے, حضرت کو دروازے تک رخصت کیا اور آ گئے حضرت. اور پھر رنگ ظاہر ہونے لگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بیٹھ گئے حضرت اپنے پلنگ پہ اور جناب الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق حضرت ہیں. بیٹھ گئے. کو 10-15 منٹ گزرے ہوں گے, مریدوں نے آ کر خبر دی کہ جی شاہ ہونا دا ٹانگا دے واپس آ گیا. مسکرائے, اٹھے, شاہ صاحب کا استقبال کیا, لا کے پلنگ پہ بٹھایا. بٹھا کے پوچھتے ہیں شاہ جی یہ نہیں. شاہ صاحب فرمانے لگے کہ جی ٹانگا باہر کھلوتا سی, میں ٹانگے تے بہ گیا, ماڈل ٹاؤن تک ٹانگا گیا ہے, چنگی بھلی دھوپ چڑھی, پتہ نہیں کتوں بدل آ گیا تے چھما چھم وسن لگ پیا. اگے باں پھنڈ پوے, پیچھے باں پھنڈ پوے, دن سردی دے نے, میں کتے اے نہ ہوئے اڈے تک جاندے جاندے اینا بھیج جاں تے بکیشری تک جاندے جاندے ٹھنڈ میں اینا بخار آئے کہ بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جائیں. میں کوچواں نوں کیا موڑو ٹانگا, حکیم صاحب کلی رہ لینے ہیں. اب آگے ذرا جواب سننا. آپ فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا سی تسی کوئی نہیں مننے ہیں, اپنے یار نوں 1 باری آکھیا من گیا ہے. ہائے ہائے کہ محمد سے وفا تو نے تو تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیری, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. حضرت جی ہاتھ جوڑ کے جیسی زندگی ضائع کرنے, حقیقت جی اسی ضائع. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے, حقیقت حضرت اسی ضائع کرنے. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ, کوئی گرم ریت تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدا ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا, جانا ایتھے نہیں رہنا. اور جتھے جانا ہے اتھے کی ہونا ہے جی میں نون لیگ دا, سانوں کی دسن دے, میں جی پی ٹی آئی دا جیالا پھر سانوں کی دسن دے جی, میں پیپل پارٹی دا, وہ سانوں کی کہنا ہے. اے دس مدینے والے محبوب ہیں کہ نہیں ہے, اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات. میں جٹا میں بٹا میں رائیاں میں مہراں, کوئی گل نہیں ہونی اتھے عملاں دے ہونے نہیں نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات. اج محنت کرو, اج راضی کرو, اج راضی کرو, ٹھیک ہے جی. پھر انشاءاللہ اللہ کبھی موقع دے گا تو جو ہے نا انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے, ٹھیک ہے جی. کیونکہ میں ظاہر صبح رہی ورکنگ ڈے بھی ہے, تو بس اب اللہ سے معافی مانگی. بڑا زورا والا جی حضرت جی, میں آپ کو حقیقت دس دیکھ لو حضرت جی, یورپ رب بنن چلا, واڑے نے سارے اندر کے نہیں ہیں, بڑا بے نیاز بادشاہ ہے, بڑا بے نیاز. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا فرمائی, جے چاہیں تے شاہ کولو در در خیر منگائی. بڑا بے نیاز ہے. اکنا نو رب اتنا دتا پس پس کرن زبانوں, اکنا دا رب کھوج مٹایا خالی گئے جان. بھائی ڈر جو دیکھو, خوب محنت ہے, خوب محنت. حضر بہان مجھے آج صبح پیرو مرشد فرما رہے تھے یہ شعر پڑھا کروں, اللہ میں حضر بہانہ چلنا حقیقت ہے. میں اس دن نا وہ یہ جمعے پچھلے جمعے نا کہ ہمارے ادھر سیالکوٹ میں 4 جڑی میں مسجد ہے, وہاں خط بڑا مشکل ہوتا ہے جمعے میں نکلنا, لیکن بس وہ قاری صاحب کو تشریف لائے تھے, میں چلا گیا. بس بات آ گئی, وہ ایک بچے نے نا قرآن پاک پڑھا, ادائیگی بڑی اچھی تھی. میں نے سمجھا شاید امام مسجد جو وہاں کی ہے شاید ان کا بیٹا ہے. میں نے کسی نے پوچھا شاید امام صاحب کا بیٹا ہے. میں نے کہا تو کسی نے بتایا جناب ہے جڑے بھائی دے 10ویں کے ختم تے آئے وہ بیٹا, اس کی عمر ہوگی میرے خیال سے 12-13 سال. بتایا گیا اسے چھوٹا جو بیٹا ہے وہ شاید 8-9 سال کا ہے, اسے چھوٹی بیٹی ہے 6-7 سال کی ہے, اسے ایک اور چھوٹا بچہ ہے وہ 3 سال کی. حضرت میری روح طرف گئی ڈر کے مارے, سچ بتانا کہ وہ دل کیتا ہونا ہے 4 بچے چھڑتے جان, دل کیتا ہونا, لیکن کی ہے گزر بوانا چلنا تیری کوئی نہیں سنی. جی میری تو کڑکا کو نہیں تین تھوڑا ٹائم دے دیتا ہے,
وہ جی میری دکھی جو تین تھوڑا ٹائم دیں وہ جی میری دکان کھلی بڑا ٹائم دیتا ہے دکان بند کروں چل گئے ہو گزر بہانا چلنا جو آخیے سو کریے دیگر میں جو ٹہنا ہوئے کہاں لڑ لڑ بھری بھائی ٹہنا باقی انشاءاللہ پھر کبھی بس وہ درمیان میں شیڈول آ گیا